بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کم تؤتی الجمعہ کہ جمعہ کی ادائیگی کے لیے کتنے دور سے آیا جائے گا۔ امام ترمذی اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحب نے فرمایا امرنا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نشهد الجمعۃ من قباء، کہ ہم قباء سے جمعہ کے لیے حاضر ہوں۔ اگلی روایت دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الجمعۃ، جمعہ اس پر ہے من آواہ اللیل الی اہلہ، جو رات اپنے اہل کے ساتھ گزارے۔ یعنی کہ ایک شخص جمعہ پڑھنے جائے اور جمعے کی جگہ ایسی ہو کہ وہاں جا کے وہ واپس آئے تو رات اپنے ہی گھر میں گزارے، اور اگر ایسے معاملات ہوں کہ رات اسے باہر یا وہیں رکنا پڑے گا تو پھر وہ جمعہ اس پر لازم نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ جس شخص کی رات اسے گھر میں پناہ دے اس پر جمعہ واجب ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جسے جمعے کی اذان سنائی دے جمعہ اس پر واجب ہے۔ احناف یہ کہتے ہیں جو شخص شہر یا فنائے شہر میں رہتا ہے، مصر یا فنائے مصر میں رہتا ہے، اس پر جمعہ واجب ہے۔ فنائے مصر کا مطلب ایسی جگہ جہاں شہر کی تمام ضروریات پوری ہوتی ہوں، بھی وہاں عدالت ہو، وہاں کچہری ہو، وہاں بازار ہو، وہاں منڈی ہو، مارکیٹ ہو۔ ایک شہر میں جتنی چیزیں ضروری ہیں، جتنے سرکاری دفاتر ہیں، وہ وہاں اگر ہیں اور شہر کی ضروریات پوری کرتے ہیں تو وہاں جمعہ جو ہے وہ واجب ہے۔ اور جو ذیلی گاؤں دیہات وغیرہ ہیں جو مصر یا فنائے مصر میں نہیں آتے، وہاں جمعہ پڑھنا جائز ہی نہیں ہے، وہاں ظہر پڑھی جائے گی۔ اگلی روایت ہے جی، کہ راوی کہتے ہیں کہ ہم احمد بن حنبل کے پاس تھے تو ان کے سامنے ذکر کیا کس پر جمعہ واجب ہے، تو انہوں نے اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی حدیث ہمیں نہ سنائی، تو اس لیے امام احمد بن حنبل کہتے ہیں جسے اذان سنائی دے رہی ہے اس پر جمعہ واجب ہے۔ اذان سنائی دینے کا مطلب ہے کہ جہاں وہ رہتا ہے وہاں اگر کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو تو اسے اذان سنائی دے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کمرے کے اندر بند ہے، وہاں آواز نہیں جا رہی، تو اس کا مطلب یہ نہیں اس پر جمعہ نہیں۔ امام احمد کے موقف کے مطابق یعنی کہ اگر دیوار ہٹا دی جائے تو وہاں تک آواز آتی ہے، یعنی کہ اس محلے میں اذان ہو رہی ہے تو اس پر جمعہ واجب ہے۔ اگلی روایت بھی اسی طرح کہ جمعہ اس پر ہے کہ جس کی رات اسے گھر بنا دے۔ باب ما جاء فی وقت الجمعۃ، جمعہ کی نماز کا وقت کیا ہے۔ امام ترمذی اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کی نماز پڑھاتے حین تمیل الشمس، جب سورج مائل ہو جاتا، یعنی کہ زائل ہو جاتا۔ اختلاف ہے جی فقہا کا، جمہور کے نزدیک جمعہ اور ظہر کا وقت ایک ہی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو عرفی زوال ہے یا دعویٰ کبریٰ سے پہلے بھی اگر کوئی جمعہ ادا کرتا ہے تو اس کا جمعہ ہو جائے گا۔ ان کی دلیل حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت کہ ما کننا نتغدی فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نتغدا کا لفظ آیا فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آگے روایت کے آخر میں الفاظ ہیں الا بعد الجمعہ، کہ جمعہ کے بعد ہم، یہ غدی کہتے ہیں صبح کا ناشتہ، جمعے کے بعد صبح کا ناشتہ کرتے تھے، اور غدی کہتے ہیں اس ناشتے کو جو طلوع شمس کے بعد کھایا جاتا ہے اور دعویٰ کبریٰ سے پہلے کھایا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں اس روایت سے پتہ لگتا ہے کہ اگر کوئی دعویٰ کبریٰ سے پہلے جمعہ کی نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اگرچہ غدی طلوع شمس سے لے کے دعویٰ کبریٰ کے درمیان والے کھانے کو کہتے ہیں، لیکن اگر کوئی دعویٰ کبریٰ کے بعد یا زوال شمس پہ اگر ناشتہ کھاتا ہے کرتا ہے تو اسے بھی توسعاً غد ہی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم اپنے عرف میں دیکھیں
ایک شخص اٹھا ہی لیٹ ہے، وہ جو پہلا کھانا کھاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ناشتہ، حالانکہ وقت تو دوپہر کا ہو گیا ہے لیکن توسعاً ہم اسے ناشتہ کہہ دیتے ہیں، تو یہاں پر بھی معاملہ یہی ہے اور اس روایت میں یہی اختلاف ہے۔ باب ما جاء فی الخطبۃ علی المنبر، ممبر پہ چڑھ کے خطبہ دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے۔ فلما اتخذ النبی المنبر، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر کو پکڑا تو حن الجزع، وہ جو تنا تھا رونے لگا، حتی اتاؤ، حتیٰ کہ آپ تشریف لائے، فالتزمہ، اس کو گلے لگایا، فسکنا، تو وہ خاموش ہو گیا۔ صحیح بخاری میں مزید اس کی تفصیلی روایت موجود ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں رونے کی آواز تو آ رہی تھی لیکن یہ پتہ نہیں تھا لگ رہا کہ رو کون رہا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جانتے ہیں نا کہ ان کے لیے کون کہاں رو رہا ہے۔ آپ اٹھے اور کھجور کے تنے کو گلے سے لگایا اور اس کا جو رونا ہے وہ سسکیوں میں تبدیل ہو گیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تنے کو وہیں دفنا دیا۔ آج بھی روضہ رسول کے ساتھ جو پلر بنے ہوئے ہیں اس پہ لکھا ہوگا استن حنانہ، کہ یہاں پر وہ رونے والا تنا تھا اور اسی کے نیچے اس کو دفن کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں اسے چپ نہ کراتا تو یہ قیامت تک روتا رہتا۔ یہ آپ کی رحمت للعالمین ہی ہے۔ فی الجلوس بین الخطبتین، خطبوں کے درمیان بیٹھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کا روز خطبہ دیتے، پھر بیٹھتے، پھر کھڑے ہوتے، پھر خطبہ دیتے۔ راوی کہتے ہیں مثل ما تفعلون اليوم، بالکل اسی طرح جس طرح آج تم کرتے ہو۔ اسے دونوں خطبوں کے درمیان فصل ہو جاتا ہے اور وقفہ ہو جاتا ہے، اور اہل علم کی رائے بھی یہی ہے، خطبے کو تھوڑا رکھا جائے۔ فی باب ما جاء فی قصر الخطبۃ، خطبے کو مختصر رکھا جائے۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، نماز بھی آپ کی قصدن ہوتی اور خطبہ بھی قصدن ہوتا ہے، مطلب کیا مختصر ہوتا۔ جب جماعت پڑھائیں یا جماعت میں ہو پھر نماز کو یا خطبے کو مختصر کرنے کا حکم ہے، چونکہ اس کے اندر بوڑھے بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، ناتواں بھی ہیں۔ دیگر روایات آتی ہیں نا، خواتین نماز پڑھنے آتی تھی تو بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہوتی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا ہی مفہوم ہے نا کہ میں ماؤں کو آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا، تو اس لیے نماز مختصر رکھے۔ یہ نہ ہو کہ بوڑھا کہے یار میں جانا ہی نہیں اگے، تو میں نے جانا ہی دوسری رکعت، پہلی رکعت بہت لمبی ہوتی، فجر میں دیکھ لیں اکثر اتنی لمبی رکعت کر دیتے ہیں، اور لوگ پھر کیا کرتے ہیں اسی مسجد میں امام کی موجودگی میں امام سے پہلی رکعت شروع کرتے ہیں، وہ سنتوں کی نیت باندھ لیتے ہیں، وہ پھر راجی کے سنتیں پڑھتے ہیں، اور امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں وہ پیچھے سے آ کے مل لیتے ہیں۔ ایسا اگر کہیں ہو رہا ہے تو پھر امام صاحب کو چاہیے کہ نماز اتنی مختصر رکھیں کہ لوگ تکبیر اولیٰ میں شامل ہو سکیں۔ ہمارے ادھر علاقے میں بڑی پرانی بات ہے، عالم دین تھے، وہ رمضان میں مغرب کی نماز میں ایک سپارہ پڑھتے تھے پورا۔ اب ٹھیک ہے ان کا ذوق ہے، شوق ہے، لیکن اب سارے لوگ کیا کرتے تھے، کئی بڑے ذوق والے تو چلے جاتے تھے پہلی تکبیر میں اور قرآن سننے کا ثواب لیتے تھے، لیکن کئی وہ افطاری اچھی طرح کھا کے کر کے کھانا شانا کھا کے ان کو پتہ تسلی سے جائیں گے ابھی پہلی رکعت ہی ہوگی، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جب اجتماعی عبادت ہے پھر اپنی ذات کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے۔ باب ما جاء فی القراءۃ علی المنبر، ممبر پہ چڑھ کے قرات کرنا۔ راوی کہتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ممبر پہ قرآن کی آیت پڑھتے سنا، ونادوا یا مالکو، یعنی کہ اس میں اختلاف ہے۔ امام شافعی تو کہتے ہیں کہ اگر خطیب خطبہ دے اور خطبے کے اندر قرآن کی کوئی آیت نہ پڑھے تو وہ دوبارہ خطبہ دے گا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ جمہور کا موقف نہیں ہے۔ فی استقبال الامام اذا خطب، امام جب خطبہ دے رہا ہو تو امام کی طرف منہ کر کے بیٹھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر برابر ہوتے تو استقبلناہم بوجوہنا،
تو ہم اپنے چہروں کا رخ آپ کی طرف پھیر لیتے ہیں۔ امام صاحب خطبہ دے رہے ہوں اور ایک شخص آ جائے مسجد میں، تو اب وہ کیا کرے؟ حدیث تحت الباب کہتی ہے وہ پہلے 2 رکعتیں ادا کرے۔ امام ترمذی اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اثناء میں تھے کہ جمعہ کے روز خطبہ دے رہے تھے، تو ایک شخص آیا، اسے آپ نے کہا صلی تھا کیا تو نے نماز پڑھی؟ اس نے کہا نہیں۔ کالا قوم فرقہ، کہا جاؤ نماز پڑھ کے آؤ، یہ 2 رکعتیں ادا کر کے آؤ۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ 2 رکعتیں ادا کرنا جائز ہے، اور جمہور کہتے ہیں جائز نہیں۔ مجوزین کی دلیل حدیث تحت الباب ہے، حدیث تحت الباب، اور جمہور کی دلیل وہ روایت جس میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب امام خطبہ دے تو لا صلاۃ ولا کلام، تب نماز بھی نہیں ہے اور کلام بھی نہیں۔ تو حدیث تحت الباب کا مطلب کیا ہوگا کہ جب حضور خطبہ دے رہے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جو صحابی داخل ہوئے اس وقت آپ نے خطبہ روک دیا اور انہیں کہا وہ آپ نماز پڑھ لیں۔ جب نماز پڑھ لی تو پھر خطبہ شروع کر دیا۔ اور ہو سکتا ہے اس کا معنی یہ ہو ابھی آپ خطبہ دینے بیٹھے تھے، خطبہ کے لیے ممبر پہ تشریف لائے تھے، خطبہ شروع نہیں تھا ہوا، اور وہ آئے تو آپ نے کہا نماز پڑھی ہے؟ کہا نہیں پڑھی۔ کہا پہلے پڑھ لو پھر خطبہ شروع کرتے ہیں۔ اور تیسرا جواب یہ ہے، اور یہ جواب ہم نے پہلے کئی دفعہ پڑھا، کہ یہ اس دور کا واقعہ ہے جب نماز میں سلام بھی جائز تھا اور کلام بھی جائز تھا، اور یہ روایتیں ہم نے پہلے پڑھ لیں، یعنی کہ یہ روایتیں جو مجوزین کی دلیل ہے یہ منسوخ ہیں، اور ناسخ حدیث لا صلاۃ ولا کلام، لا صلاۃ ولا۔ اب دیکھیں یہ جو حدیث اگلی ہے اس کے اندر سے بھی وہ 2 رکعتیں ثابت ہیں۔ دیکھیں کہ حضرت ابو سعید خدری جمعے کے دن داخل ہوئے اور مروان خطبہ دے رہا تھا، وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگے۔ فجاء الحرس، تو چوکیدار آ گئے، اس کے گارڈ آ گئے، لیجلسو تاکہ ابو سعید خدری کو بٹھائیں، فابا، آپ نے بیٹھنے سے انکار کر دیا حتیٰ کہ نماز پڑھی۔ جب اسلام پھیر دیا کہتے ہیں تینا ہو، تو ہم راوی کہتے ہیں ہم سارے حضرت ابو سعید خدری کے پاس آئے اور کہا رحمک اللہ، اللہ آپ پہ رحم کرے، ان قاد الیقاؤ بکا، یہ تو سارے آپ پر ٹوٹ پڑے تھے، یہ تو سارے آپ پر ٹوٹ پڑے تھے، یعنی کہ تو آپ کو نقصان دے دیتے، آپ نے اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈالا؟ تو کہنے لگے اصل بات یہ ہے کہ اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتا نہ دیکھتا تو میں چھوڑ دیتا، کہ میں نے دیکھا ہے۔ اور پھر انہوں نے ذکر کیا کہ ان رجلا جاء یوم الجمعہ فی حیۃ بزۃ، میلی کچیلی شکل میں حلیے میں ایک آدمی آیا جمعے کے دن، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے جمعے کا، تو آپ نے اسے حکم دیا اور اس نے 2 رکعتیں ادا کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یخطب، خطبہ دے رہے تھے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ ابن عیینہ جو ہیں جب وہ آتے اور امام خطبہ دے رہا ہوتا تو وہ 2 رکعتیں ادا کرتے اور لوگوں کو بھی اس بات کا حکم دیتے۔ تو ہمارے نزدیک یہ ساری روایات جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ منسوخ ہو چکے ہیں۔ باب ما جاء فی کراہیت الکلام والامام یخطب، امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں، اس دوران کسی قسم کی گفتگو کرنا جائز نہیں۔ دیکھیں نا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعے کے دن کہا کہ چپ ہو جا اور امام خطبہ دے رہا ہے تو فقط لگا، اس نے غلطی کی۔ 2 لوگ گفتگو کر رہے تھے تو تیسرے نے کہا خاموش ہو جاؤ، کہا خاموش ہونے والے نے غلط کیا، کیونکہ پہلے تو 2 تھے اب 3 ہو گئے، یا پہلے 1 تھا اب 2 ہو گئے، یک نہ شد 2 شد، فارسی کا جو محاورہ ہی بنا ہوا ہے۔ تو جو ایسا کرے گا وہ غلطی پر ہے۔ لیں جی باقی انشاءاللہ۔